بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور جنت اور جہنم کا نظارہ کیا۔ اللہ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چل رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو وہ کیا سنتے ہیں کہ ان کے آگے کسی آدمی کے قدموں کی چاپ سنائی دی ان کو، کوئی آدمی جیسے ان کے آگے آگے چل رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کون چل رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں۔ چلتے تو وہ زمین پر ہیں، لیکن ان کے چلنے کی آواز جنت میں، ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ پھر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں بھی انہوں نے حضرت بلال کے قدموں کی چاپ سنی۔ تو صبح فجر کے وقت انہوں نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے بلال، آپ کا کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ چلتے تو آپ زمین پر ہیں لیکن آپ کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، نمازیں بھی وہی ہیں جو تمام صحابہ پڑھتے ہیں، باقی اعمال بھی ویسے ہی ہیں، لیکن ایک میرا عمل ہے جو ان سے تھوڑا مختلف ہے، اور شاید وہی عمل میرے اس اعزاز کی وجہ بن گیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی غسل کرتا ہوں اور میں جب بھی اذان دیتا ہوں، میں تب تک نہیں بیٹھتا جب تک میں 2 نفل نہیں پڑھ لیتا، اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ میں اتنی نماز نہیں پڑھ لیتا جتنی مجھے اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے دیتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان میں جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک قبر سے گزر ہوا تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قبر میں جو مردہ ہے اس کا کیا گمان ہے، اس کا کیا خیال ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی کیا خواہش ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ اگر اپنے نبی کو بتا دے تو آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خواہش ہے، اس کا دل ہے کہ میں ابھی دنیا میں چلا جاؤں اور مجھے کم از کم اتنا وقت مل جائے کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ اور نفل نماز وہ نماز ہے جس کا کوئی معین ثواب، جس کا تذکرہ نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں وہ نماز پڑھ لوں۔ اچھا، پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے نا قیامت والے دن، تو پہلا سوال ہم سے کیا ہونا ہے؟ نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک دنیا کی ریت بتاتا ہوں، ہم جب پیپر چیک کرتے ہیں نا، تو جس بندے کا پہلا کویشچن بڑا اچھا حل کیا ہوا نا اس نے، تو ہم ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ یہ بندہ لائق ہے، اس نے پہلا سوال بڑی اچھی طرح حل کیا ہوا ہے، تو اس کے اگلے سوال بھی بڑے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کا پتہ ہوگا، پتہ ہے سب اعمال کا، لیکن ہم گمان کرتے ہیں، ہم اچھی امید کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے کہ ہم نے اگر پہلا سوال بڑا اچھا کیا تو باقی نہ بھی کیے ہوئے تو اللہ کو ہم دھوکہ دے لیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ جانتا ہے سب کچھ، اس کو پتہ ہے، لیکن ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم پہلے سوال کی تیاری اتنی اچھی کریں کہ جب پہلا سوال ہو نماز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے تو ہم اس کا جواب اچھی طرح دے دیں۔ اور پھر نماز کی برکت ہے، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز برائی سے بھی روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز ٹھیک ہو گئی، اگر ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور پوری 5 نمازیں سنت کے مطابق پڑھنا شروع کر دی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بھی روکے گا، گناہوں سے بھی روکے گا، اور ہمیں ہدایت بھی دے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، جب انہوں نے اللہ کے پاس جانا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے وصیت کی، انہوں نے 3 دفعہ نماز کا تذکرہ کیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا، یعنی کہ اتنی تاکید کی۔ اور میری سر تصحیح کریں گے اگر میں تھوڑا یہاں پہ غلط ہوا، مجھے تو اس کا اتنا پتہ نہیں، کہ جب کوئی نیک بندہ قبر میں جائے گا نا تو عصر کا وقت ہوگا، ایسے ہی ہے سر جی، عصر کا وقت ہوگا، فرشتے اس کے پاس آئیں گے منکر اور نکیر، تو وہ اس سے حساب کرنا چاہیں گے، تو وہ کہے گا پیچھے ہو جاؤ، میری عصر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، میں نے وہ پڑھنی ہے۔ تو جب وہ یہ کہے گا تو فرشتے کہیں گے یہ تو بڑا نیک انسان ہے، بڑا نیک بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ نماز پڑھنے والا بندہ ہے۔ تو یہاں پہ ایسے بچے ہیں اور ٹھیک ٹھاک سمجھدار نوجوان بچے ہیں جو آتے تو ہیں شام کے وقت اور آ کے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے، نماز وہ نہیں پڑھتے۔ عشاء کی نماز ہوتی ہے تو عشاء کی نماز میں بھی وہ
شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں پیچھے. تو آپ لوگ خیال کریں تھوڑا سا, اپنی نماز کو بہتر کریں. اور دیکھو آپ کے پاس حاضری ہیں, سر جی حاضری لگواتے ہیں نا, آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو حاضری لگوا کر لے کر آئیں. کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں, اور اگر ہم دیکھیں نا تو آپ پر ابھی ایک چیز ہی فرض ہے. کلمہ آپ نے پڑھ لیا, مسلمان گھر میں آپ پیدا ہو گئے, اسلام آپ کو مل گیا, زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے, آپ ابھی اس کے وہ ہو نہیں, حج آپ پر ابھی نہیں ہے, اور اس کے بعد روزہ رمضان میں سال میں ایک ماہ آتا ہے, تو پیچھے صرف نماز رہ جاتی ہے, اور نماز نہ پڑھنے پر بڑی سخت وعید ہے. تو ایک ہی چیز آپ پر ابھی فرض ہوتی ہے, اس میں بھی آپ کوتاہی کرتے ہو. کتنا ٹائم لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا, زیادہ وقت نہیں لگتا, 10 منٹ میں 15 منٹ میکسیمم ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, اچھی طرح وضو کر کے سنتے ہیں فرائض, اس کے بعد نوافل وغیرہ سارے. تو میری آپ سے التماس ہے, اور اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق دے کہ نماز اپنی درست کریں, سنت طریقے سے نماز پڑھنا سیکھیں اور پڑھیں, اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں. یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس میں ہم نے کمی کوتاہی کی نا تو پھر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, پھر اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی بنے گا یہ کام. اور اگر ہم نے اپنی نماز درست کر لی, نماز پڑھنا شروع کر دی, تو اس نماز کی برکت سے ہمارے بہت سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.